اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فالسابقات سبقا. فالسابقات سبقا اس آیت کریمہ کی تفسیر ہونے سے پہلے ایک دقیق بات ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دیکھیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا، تیسری آیت میں کہا والسابحات سبحا، لیکن چوتھی آیت کریمہ میں کہا فالسابقات سبقا. اس میں جو فا داخل ہوا ہے اس میں ایک دقیق بات یہ آتی ہے، جیسے کہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے التحریر و تنویر میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، قرآن مجید عربی زبان میں ہے، عربی زبان کی اسالیب ہیں، یہ بات ہے کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہ دونوں ایک اس میں تغایر ہے، یعنی اس میں دو صنف بتائے گئے ہیں، یعنی دو نوع بتائے گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ والنازعات غرقا، بھلے ہی اگر آپ اس کو کافروں کی تخصیص کرتے ہیں، یہ کافروں کی جان بہت ہی شدت کے ساتھ لی جاتی ہے، اور والناشطات نشطا بہت ہی نشیط ہو کر کے چستی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، نہایت سہل کے ساتھ ایک مسلمان کی روح قبض کرتے ہیں. یا تو یہ معنی لیا جائے یا یہ معنی لیا جائے کہ عموم رکھتے ہوئے کہ جو ہے ملائکہ جو روح قبض کرتے ہیں کبھی شدت کے ساتھ کچھ لوگوں کی، کبھی آسانی کے ساتھ کچھ لوگوں کی، تو کسی طور پر بھی ہو، لیکن ایک دو نوع ہیں، دو الگ الگ کیفیتیں ہیں. لیکن والسابحات سبحا کے بعد فالسابقات سبقا، یہ فا اس لیے داخل کیا گیا ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ ایک الگ نوع نہیں ہے بلکہ وہ ایک قسم ہے، اس کا ایک حصہ ہے وہ. یعنی سابقات کون ہے؟ سابقات وہی ہیں جو سابحات ہیں، سابحات ہی کا ایک عمل ہے وہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے سورۃ الصافات میں بیان فرمایا والصافات صفا، اس کے بعد کہا کہ فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. یہ فالزاجرات زجرا کون ہے؟ فالتالیات ذکرا کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو والصافات صفا ہیں. تو فا داخل کر کے اس بات کی طرف لطیف اشارہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اسی کا حصہ ہے، وہی ہے، ان کا ایک اور عمل ہے وہ. یہ واللہ اعلم، یہ انہوں نے ایک بات لکھی ہے. بہرحال اب اگر ہم آگے اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فالسابقات سبقا. عربی زبان میں السبق، السبق اس کا جو معنی ہے بنیادی طور پر احمد ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس کا بنیادی معنی یہ ہے کہ التقدیم، یعنی یدل علی التقدیم، یعنی بس پیش رفت جسے کہتے ہیں، آگے بڑھنا، یہ اس کا بنیادی معنی ہے. عربی زبان میں عمومی طور پر السبق اس کو بھی کہتے ہیں جو ایک سے چار پانچ لوگ ہوں اور تیز رفتاری دکھانے کے لیے جو دوڑ ہو یا کوئی بھی مسابقہ ہو، کوئی بھی قسم ہو، ایک شرط رکھی جاتی ہے کہ جو اس کو پوری کرے گا وہ اس کے لیے یہ بات ہوگی. گویا کہ ایک تسابق کا مادہ پیدا کیا جاتا ہے کہ کون آگے ایک دوسرے سے آگے بڑھے گا، تو السبق کہتے ہیں اس شرط کو. تو عربی زبان میں سبق کا جو تفصیلی طور پر اگر ہم قرآن مجید میں اس کے معانی دیکھیں گے تو متعدد معانی ہیں اس کے. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ بس جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ التقدیم، جو مطلب کسی چیز کو آگے بڑھانا یا جو چیز ہم سے آگے پہلے گزر چکی ہے. دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر میں بیان فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے پیش رفت کی، جو ہم سے آگے بڑھ گئے، جو ہم سے آگے نکل گئے، زمانی اعتبار سے جو ہم سے آگے ہیں. تو اس کا ایک بنیادی معنی یہ ہے. لیکن استباق باب یعنی افتعال سے، یعنی باہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یعنی ایک دوسرے کا مسابقہ، ایک دوسرے کے ساتھ مسابقہ، ایک سے دو سے زائد لوگ ہوں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جو عناصر ہوتے ہیں وہ اس کے اندر معنی آتا ہے. جیسے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یوسف علیہ السلام اور امرأۃ العزیز دونوں کے دونوں آگے بڑھنے لگے اور دروازے تک پہنچے. تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو کیفیت ہے وہ بتلانا وہاں پر مقصود ہے. لیکن قرآنی آیات کی روشنی میں یعنی استباق صرف کسی کے ہوتے ہوئے ان کے مقابل میں ہی آ کر آگے بڑھنا یہ معنی نہیں آتا ہے، بلکہ یہ معنی بھی آتا ہے اس میں کہ آدمی اپنے تئیں بس نیکی کے کام میں آگے بڑھتے رہے. ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ اس کے صف میں کوئی اور بھی ہوں، اپنے تئیں اپنے حساب سے، اپنی قدرت کے بقدر، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنے اندر جو اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس اعتبار سے اپنا ایک میدان طے کرتا ہے اور ایک اعتبار سے ایک سبقت کرتے جاتے رہتا ہے، آگے بڑھتے جاتے رہتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہا رب العالمین نے. اس میں تسابق کا معنی بھی آتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، لیکن ذاتی طور پر ایک شخص اپنے تئیں آگے بڑھے وہ بھی اس کے اندر معنی آتا ہے. یہ بات میں نے کیوں کہی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا فرق رکھا ہے.
دیکھیے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ہے سارعو، ایک جگہ پر ہے سابقو. تو سابقو کے اندر جو معنی آتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی آگے نکل کے جائیں، اپنے حساب سے بھی وہ آگے نکل سکتا ہے. یعنی جس طرح سے ایک مقابلہ ہوتا ہے دوڑ کا، اس میں ایک آدمی تو نہیں کھڑا ہوتا ہے نا. تو وہ مثال لا کر کے یہاں تطبیق نہیں دینی چاہیے، اس کی واقعیت یہاں نہیں ہوتی ہے. ایک شخص اپنی طاقت کے بقدر اکیلا ہے اور اپنے تئیں عبادت کر رہا ہے، تو وہ بھی اس سے وہی خطاب ہے. آپ فرق دیکھنا چاہیں تو ایک آیت کریمہ میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المؤمنون میں کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہ کافروں سے متعلق اللہ نے بات کہی ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات، الخیرات سے مراد وہاں پر دنیاوی مال و دولت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کو لپکنے کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے مسارعات کرتے ہیں، مطلب اپنے تئیں آگے بڑھتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں، وہم لہا سابقون، ایک دوسرے سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو گویا کہ وہاں دو الگ الگ چیزیں بتائی جا رہی ہیں. یہ بتانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے اتنی ساری تفصیلات رکھی ہیں. بہرحال اس آیت کریمہ سے مراد کون ہے؟ فالسابقات سبقا. وہی بات آئے گی کہ کیا ملائکہ مراد ہے، النجوم مراد ہے کہ ایک نجم ایک ستارہ دوسرے سیارے سے آگے بڑھ رہا ہے، یا وہ گھوڑے جو جہاد کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں کیا وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں، یا جو ہے السابحات سے مراد ایک معنی کشتیوں کا بھی لیا جاتا ہے، اس میں مسابقے کے بجائے وہ خود اپنی رفتار میں آگے بڑھتے رہتے، تیرتے رہتی ہیں. تو سب معانی بھی اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ اولیت اگر دیکھا جائے، مراد اگر دیکھا جائے، اور آیاتوں کا سیاق سباق دیکھا جائے، مقصدیت اگر دیکھی جائے، تو پھر وہ ملائکہ یقیناً جو ہے اغلب ہیں اولیت کے اعتبار سے. اور بات ہے کہ اس کی تفصیلات میں سب چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ رب العالمین نے تخصیص نہیں کی ہے، جیسے کہ ابن جریر الطبری نے کہا رحمہ اللہ. تو فالسابقات سبقا سے مراد وہ ملائکہ ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اولیت کے اعتبار سے اس کو ذہن میں رکھ کر کے چلیں کہ وہ ملائکہ ہیں جو وہ ملائکہ نہیں بلکہ کل کے کل ملائکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اس کو قبول کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کے نفاذ میں وہ اتنی سبقت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ التحریم میں بیان فرمایا کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ جائے نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کہا ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. لا يستكبرون عن عبادته، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہ وہ تکبر کرتے ہیں، ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ عمل کرتے 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 تھک جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات ان کے تعلق سے بیان فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے تھکتے نہیں ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ فطور آتا ہے کہ ایک زمانہ آ جاتا ہے اور اس سے ملل پیدا ہو جاتا ہے، بیزارگی پیدا ہو جاتی ہے. ایسا بھی نہیں، مسلسل کیے جاتے ہیں اور بہت ہی شوق اور رغبت سے کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ ان کی بات بیان فرمائی ہے. تو اس آیت کریمہ میں الملائکہ اولیت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے. آپ دیکھیے کہ ملائکہ میں سبقت کا جو مادہ ہے وہ ہر طرح سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وحی ہوتی ہے، شیطان قبل اس کے کہ جو ہے مطلب یعنی اس بات کو چوری کرنے کی کوشش کرے، اس سے قبل وہ باتیں وہ نبی تک پہنچا دیتے ہیں. مطلب کسی طرح کا کوئی اس میں آمیزش نہیں ہوتی، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ العظیم. اسی طرح سے ملائکہ میں سبقت کا ایک مادہ یہ بھی ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے کہ میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تذکیر کے لیے، واعظ کے لیے، اللہ کی کتاب کی تعلیم کے لیے، شریعت کو پڑھنے پڑھانے کے لیے. ہم میں سے جو اخلاص، جو عبادتیں، جو شریعت کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہماری نیکیوں کو لے کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے بھی سبقت کرتے ہیں. کون اس مجلس کی خبر اللہ کو دے گا؟ کون اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کی خبر اللہ کو دے گا؟ آپ کے علم و حدیث ہونی چاہیے. جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کی کتاب الاذان میں لے کر آئے ہیں کہ ایک تابعی ہے، کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا، یحییٰ ابن خلاد ابن رافع. یحییٰ ابن خلاد ابن رافع کبار تابعین میں سے ہیں. بلکہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ کہ لہ رؤیا، کہ جب ان کی ولادت ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن تھے. ان کی تحنیک ہوئی تھی. تحنیک کہتے ہیں یعنی کچھ میٹھا وغیرہ لے کے جو ہے بچے کا جو حنک ہوتا ہے وہاں لگاتے ہیں اوپر کے حصے کو، بس وہ چوستا رہے، اس کی جو مٹھاس ہے. تو تحنیک اللہ کے رسول سے کروائی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ یحییٰ ابن خلاد کبار تابعین میں سے 70 ہجری سے وفات ہے ان کا. صحیح مسلم کے علاوہ کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. وہ صحابی رسول بلکہ ان کے سگے چچا بھی ہیں، رفاعہ ابن رافع رضی اللہ عنہ.
عہد خلافت معاویہ میں آپ کا جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی دور حکومت میں آپ کا انتقال ہوا تھا. تو رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ، ان کی بھی جو ہے صحیح مسلم کے علاوہ کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. آپ علیہ السلام رکوع میں گئے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کہا سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی اللہ نے اس کی تعریف کو سنا. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سے مراد کون ہے، وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. ایک شخص نے کہا، نہیں خود وہ رفاعہ بن رافع، کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اتنی عجیب کلمات اور بلند آواز سے آپ نے کہا تھا. نماز کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من المتکلم، کس نے گفتگو کی؟ یہ خاموش رہ گئی، سہم گئے، پتہ نہیں مجھ سے کیا نادانی ہو گئی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اول. سبحان اللہ، میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو میں نے دیکھا، 30 سے زائد فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ لپک رہے تھے، تیزی دکھا رہے تھے، ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو لکھے اللہ تک لے کے جا کے پہنچائے. سبحان اللہ. فالسابقات سبقہ، یہ بھی ایک سبقت ان کے اندر ہوتی ہے. تو یہ ملائکہ کا معاملہ ہے. لیکن دیکھیں آخری بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہمارے پاس جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ فی سائر الاحرف الماضیہ، کہا کہ جو ہے میں نے جو والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، جو پہلی آیت کریمہ میں نے جو لکھا ہے وہی بات سب مراد، یعنی کسی کی تخصیص نہیں کر سکتے. یہ آپ نے بات کہی ہے اس جگہ پر بھی. ایک نکتے کی بات ہے یہاں پر، جو یعنی محمد ابن صالح ابن العثیمین رحمہ اللہ، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، بلکہ میں نے بہت سارے یعنی مدرسے کے فارغین کو بھی میں نے دیکھا. وہ تعجب اور بڑا افسوس ہوا مجھے کہ شیخ صالح العثیمین کہتے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے، اتنی غلط فہمی کیوں ہے؟ وہ ان کے والد ہیں صالح، وہ یقیناً وہ صالح ہیں انشاءاللہ، لیکن جو ہے آپ ان کو صالح مت کے، نام صالح نہیں ہے ان کا، محمد نام ہے ان کا، محمد ابن صالح ابن العثیمین رحمہ اللہ. خیر، وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اور سورۃ النمل میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو انسان ہے، انسان سے زیادہ جنوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، اور جن سے زیادہ ملائکہ کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے. انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی کہا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. یہ سب ملائکہ کی صفات ہیں، اور اس کے لیے کتنی طاقت کی ضرورت ہے، معمولی بات نہیں ہے. آگے بھی بتاؤں گا میں انشاءاللہ آپ کو، فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ کی جو تفسیر ہوگی وہاں بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کریمہ سے استدلال کیا جو سورۃ النمل کی ہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. یعنی اللہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے ان کی جو قوم کے جو سردار قسم کے لوگ تھے ان سے کہا کہ کون مجھے اس ملکہ سبا کا عرش جو یمن سے ملک شام پہنچنے سے پہلے لے کر آئے گا میرے پاس، وہ قبل اس کے کہ مسلمان ہو کے میرے پاس آئیں، اس سے پہلے ان کا عرش میرے دربار میں حاضر ہو. ایک قوی ہیکل جن تھا، قال عفریت من الجن، کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک. آپ جو بیٹھے ہیں، آپ کے کھڑنے سے پہلے تک کتنی مدت ہوتی ہے اس کی، اللہ اکبر. اور کہاں ہے یمن، کہاں ہے ملک شام، جغرافیہ اعتبار سے اٹھا کے دیکھیے آپ. یہ کوئی کارٹون اور کوئی کہانی نہیں ہے، یہ قصہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. کہا کہ جو ہے اتنی کم مدت میں لے کر کے آ جاؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، ایک تو مجھے اس کی طاقت بھی ہے اور اس میں خرد ورد نہیں کروں گا، جیسے ہی صحیح سالم ویسے لا کر امانت داری سے پہنچاؤں گا میں. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. پلک جھپکنے کے اندر میں جو حاضر کر دوں گا میں. اس سے مراد کون ہے؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، وہ اس نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. اس سے متعدد اقوال ملتے ہیں. کچھ مفسرین نے اسے ایک انسان مراد لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک غیبی طور پر طاقت عطا فرمائی تھی، ایک کرامت کے طور پر. لیکن شیخ محمد ابن صالح ابن العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مناقشہ کیا ہے کہ اس سے انسان مراد نہیں ہو سکتا، اور جو ہے اس سے ایک ملائکہ مراد ہیں، اور انہوں نے اس کی شواہد بیان کی ہیں. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ ملائکہ میں یہ قوت تھی کہ جو ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی پلک جھپکنے کی مدت کتنی ہوتی ہے اندازہ لگائیے آپ. اور اتنا بھاری بھرکم عرش، کرسی، اس کا تخت، اور یمن سے لے کر کے ان کے دربار میں یوں حاضر کرنا، یا اللہ، یعنی یہ آسان بات نہیں ہے. فلما رآه مستقرا قال انه هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اکفر.
جب دیکھا کہ انہوں نے ان کے عرش ان کے سامنے ہے تو بالکل یعنی جذباتی طور پر ان کی زبان سے الفاظ نکلے کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ تو میرے رب کا فضل ہے کہ وہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ رہوں گا یا میں اس کی ناشکری کروں گا یا اللہ۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یعنی میں نے کہا کہ جو ہے ملائکہ اولیت ہیں اور وہی جو ہے سیاق سے زیادہ جو ہے مطلب میل کھاتا ہے، ورنہ اس کی وسعت میں یقیناً جو ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے بہت تاکیدی طور پر بہت زور دے کر کے ایک ایک آیت کی تفسیر میں اس نقطے کو انہوں نے لکھا ہے، یقیناً اس کی شمولیت میں سب آ جاتے ہیں، جیسے کہ ابن القیم نے بھی رحمہ اللہ، حالانکہ آپ نے اس کو ملائکہ ہی کی طرف آپ کا رجحان ہے لیکن اس کی وسعت میں سب آتے ہیں کیونکہ اللہ نے تخصیص نہیں کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخصیص نہیں کی ہے، اس کی شمولیت